میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 271 صفحات پر مشتمل کتاب آب کوثر کہ صفحہ نمبر 201-202 پر درود پاک کی فضیلت درج ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مریض نزع کی حالت میں تھا، اس کی روح جسم سے نکلنے ہی والی تھی۔ اس کا دوست تیمارداری کے لیے آیا اور دیکھ کر پوچھا، اے دوست، جاکنی کی تلخی کا کیا حال ہے؟ جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جو شخص حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے، اسے اللہ عز و جل موت کی تلخی سے امن دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی نیت سے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت عالم نیت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتوں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا، ٹیک لگانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ کہا گیا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بات چیت کرتے وقت انشاءاللہ عز و جل ادائے سنت کی نیت سے مسکراتا رہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ،
पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे के एक ही आयत हो। इंशाअल्लाह इन अहकामात की पैरवी करूंगा, नेकी की दावत दूंगा, बुराई से मना करूंगा, नजर की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर हत्तल इम्कान दौरान बयान निगाह नीची रखूंगा, कहकर लगाने लगवाने से बचूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 664 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब हिकायत और नसीहतें में लिखा है कि हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सैयदना नूह नजीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत सैयदना साम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से गुजरे तो बनी इसराइल ने अर्ज की, ए रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं कि वो इस कब्र वाले को जिंदा कर दे ताकि हम इससे मौत का तस्करा सुने। चुनाचे हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कब्र के करीब 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल से हजरत सैयदना साम बिन नूह रहमतुल्लाह ताला अलैह को जिंदा करने की दुआ की तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन्हें जिंदा फरमा दिया। वो सर से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये सफेदी तो तुम्हारे जमाने में न थी? उन्होंने फरमाया, या रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आवाज सुनकर समझा कि कियामत कायम हो गई और इसके खौफ से मेरे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे इंतकाल को कितना अरसा हुआ? उन्होंने बताया 4000 साल, मगर अब तक मौत की सख्ती और करवाहट मुझसे नहीं गई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि हजरत सैयदना साम रहमतुल्लाह ताला अलैह बावजूद इसके कि ये अल्लाह के नबी के शहजादे हैं और ये उन चंद अफराद में से थे जो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के इरशाद पर उठते वक्त क़यामत आने के खौफ से आपके बाल सफेद हो गए और 4000 साल गुजरने के बावजूद भी मौत की कड़वाहट बाकी थी। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा हाल यह है कि हमारे पल्ले में नेकियां नहीं है, गुनाहों की कसरत ऐसी कि गुनाहों में सबसे आगे अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में गोया कोई हमारा सानी नहीं। दिन रात गुनाहों में कबर बसता है, मगर अफसोस कि आज नज़ा की सख्तियों का कुछ खौफ महसूस नहीं होता। याद रखिए, मौत से पहले नज़ा का मरहला बड़ा सख्त है। खुदारा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब भी हमें अल्लाह तबारक व ताला से डर जाना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों की नहुसत की वजह से नज़ा की सख्तियों का सामना करना पड़े। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गुनाहों से तौबा करने और नेकियां अपनाने और नेकियों पर इस्तिकामत पाने का बेहतरीन जरिया ये दावत इस्लामी का भी मदनी माहौल है कि जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत से हमें नेकियां करने और गुनाहों से बचने का ज़हन मिलता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं है
کہ موت برحق ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے. ہر وہ ذی روح کہ جس نے زندگی کا جام پی لیا ہے اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے. امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، چوکیدار ہو یا دکاندار، پروفیسر ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا غیر عالم، مسلم ہو یا غیر مسلم، جس بھی حیثیت کا حامل کوئی انسان ہے اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا. موت ہر کسی کو آنی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں. مگر ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں، دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائیں، موت سے بچنے کے لیے جتنے بھی جتن کر لیں مگر موت سے ہرگز پیچھا نہیں چھڑا سکتے. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحنان اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط کلوں میں ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت، موت کی جگہ مقرر ہے اور کوئی اس کسی تدبیر اور کسی بھی ہیلے سے نہیں بچ سکتا. تم کہیں بھی رہو اپنے وقت پر موت تم کو ضرور پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں یا آسمان کے برجوں میں پہنچ جاؤ، زندگی کے لیے کتنی حفاظت کے سامان بنا لو، مگر مرو گے ضرور. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت کا دن مقرر ہے. ہم چاہے کیسے ہی مضبوط مکان میں خود کو بند کر لیں یا کیسی ہی بلند ترین جگہ پر جا بیٹھیں، لیکن موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. اور جب کسی پر جان کنی کا عالم طاری ہوتا ہے اور جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو بھی یہ انتہائی دشوار معاملہ ہے. نزا کے وقت پیش آنے والی سختیوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک اور آیت کریمہ میں 7ویں پارے میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اور کبھی تم دیکھو کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ موت کے وقت کافر کو بہت قسم کی تکالیف ہوتی ہیں، اس لیے اس آیت مبارکہ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اور کافر کو جا کنی کی تکلیف، دنیا کے چھٹنے کی تکلیف، عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے کی تکلیف، ان فرشتوں سے اپنی آئندہ تکلیف کی خبر کی تکلیف، غرض کے اس پر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور مومن کے لیے موت کا وقت بہت ہی خوشیوں کا وقت ہوتا ہے. چنانچہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ چند سطور کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نزا کی شدت اور چیز ہے اور موت کی غمرات و سکرات کچھ اور چیز. نزا کی شدت سب کو ہے مگر موت کی غمرات
ये कुफार को है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए नज़ा के वक्त पेश आने वाली तकलीफ के बारे में अहदीस मुबारका सुनते हैं। चुनाचे हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौत की तकलीफ और इसके हलक में अटक जाने का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि यह तकलीफ तलवार के 300 वार के बराबर है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मौत और इसकी शिद्दत के बारे में सवाल हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, आसान तरीन मौत एक कांटेदार टहनी की तरह है जो कि रुई में फंसी हुई है, लिहाजा जब भी उसे रुई से निकाला जाएगा इसके साथ रुई जरूर आएगी। दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरीज की अयादत की, फिर इरशाद फरमाया, मैं जानता हूं कि इस पर क्या गुजर रही है, इसमें कोई रग ऐसी नहीं है जिस पर अलहदा अलहदा मौत की तकलीफ का असर ना हो रहा हो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुर्दे का एक बाल भी जमीनों आसमान वालों पर रखा जाए तो सब के सब अल्लाह के हुक्म से मर जाएं, क्योंकि हर बाल में मौत होती है और जिस चीज पर भी मौत पड़ जाए वो भी मर जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नज़ा की जो कैफियत और शिद्दत इन हदीस मुबारका में बयान की गई, इससे मालूम हुआ कि मरने वाला इंतहाई शदीद किस्म के दर्द और तकलीफ में मुब्तला होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए हम गौर करें। देखिए कि आज जरा से किसी को मच्छर काट जाए, खटमल काट जाए, काफी देर तक वहां खारिश करता है। अगर जरा सा छुरी लग जाए, अगर कोई सुई चुभ जाए तो चीख निकल जाती है, बेचैन हो जाते हैं, कई दिन तक उसकी शिद्दत रहती है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, एक रिवायत में आता है कि मौत का एक झटका 1000 तलवार की जरब से सख्तर है। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अनकरीब मौत हमें आ लेगी। हमें हर किसी को मरना है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। आइए हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नज़ा के वक्त, मौत के वक्त आने वाली तकलीफ की मंजरकशी करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है और तमाम अज्जा को घेर लेती है, यहां तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में होता है। नज़ा की तकलीफ बराह रास्त रूह पर हमलावर होती हैं और फिर यह तकलीफ तमाम बदन में फैल जाती हैं और हर रग, हर पट्टे, हर हिस्से और हर जोड़ से रूह खींची जाती है। नीज हर बाल की जड़ और सर से पांव तक खाल के हर हिस्से से रूह निकाली जाती है। लिहाजा उस वक्त की तकलीफ और दर्द का अंदाजा कौन कर सकता है। बुजुर्गों ने तो यहां तक फरमा दिया कि मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से भी ज्यादा सख्तर है, क्योंकि जब तलवार का वार बदन पर पड़ता है तो बदन को तकलीफ इसी वजह से महसूस होती है कि इसका रूह के साथ ताल्लुक कायम होता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, अगर तलवार से जख्मी किया जाए तो मदद मांग सकता है, चीखो पुकार कर सकता है, क्योंकि उसकी जबान जिसमें ताकत मौजूद है, जबकि मरने वाले की आवाज और चीखो पुकार ये तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मौत की तकलीफ उस वक्त बढ़कर दिल पर गलबा कर लेती है और पूरे बदन की ताकत छीन कर हर हिस्से को कमजोर कर देती है, यहां तक कि किसी भी हिस्से में मदद मांगने की ताकत नहीं रहती। नीज सोचने समझने की सलाहियत पर गालिब आकर उसे हैरान और परेशान कर देती है।
نیز زبان کو گونگا اور باقی جسمانی اعضاء کو بے جان کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نزا کے وقت رونا، چلانا یا مدد مانگنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت اس کے حلق، سینے سے غرغرہ اور گائے بیل کے ڈکارنے کی سی آوازیں نکلتی ہیں، اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے، اس کی رگ سے روح نکال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے، آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، اس کی زبان سکڑ جاتی ہے، اس کی انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ جس بدن میں ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت تو مت پوچھئے، کہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ پورے روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے میں موت طاری ہوتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ بھی کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے، پھر حسرت و ندامت اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ مرنے والا نزا کے وقت کتنی دردناک کیفیت سے گزرتا ہے، روح نکلتے وقت کی تکلیف کی شدت انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، اس کی عقل کو حیران و پریشان اور اس کے اعضاء کو کمزور اور اس کی زبان کو خاموش کر دیتی ہے۔ یاد رہے، دین اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے، اس میں ہمارے لیے ہر شعبے کے اندر رہنمائی موجود ہے، لہذا دین اسلام نے اس کے بارے میں بھی ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کسی پر اگر نزعہ کا عالم طاری ہو جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس کے متعلق بہار شریعت سے چند اہم اور ضروری مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں، جن پر عمل کرنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس مرنے والے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں، قبلوں کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں، اور قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو اور اس میں تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت میں ہے اسے چھوڑ دیں۔ جاکنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی اور بات کی پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو، خوشبو ہونا مستحب ہے۔ کوشش کرے
کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو. اگر یہ چیزیں ہو تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر تک لے جائیں, گرا دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے, آنکھیں بند کر دی جائیں, انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں. یہ کام اس کے گھر والوں میں سے جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو, باپ کرے یا بیٹا کر دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے, اور نزا کے وقت جس قدر مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے اس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا. آئیے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا سنتے ہیں. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی سے فرمایا, اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے. انہوں نے عرض کیا, اے امیر المومنین موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہو, اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کیا جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے, پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو جو کچھ نکلتا تھا وہ نکل آیا, اور جو کچھ باقی رہ گیا وہ رہ گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی موت ایک حقیقت ہے. حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں سے چیرنے, کینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا سکے نہ نیند میں کوئی سکون پا سکے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو, یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا اللہ ہمیں مرتے وقت اپنے محبوب کے جلوے دکھا دے. اے مولا ہمیں موت کی سختیوں سے بچا لے. اے مالک و مولا ہمیں موت کی تکلیفوں سے بچا لے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی موت کی بہت زیادہ تکلیف ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے فکر انگیز رسالے برے خاتمے کے اسباب میں لکھتے ہیں کہ منقول ہے کہ جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار لیتا ہے, اور بائیں طرف والا شیطان اس کی ماں کا روپ دھار لیتا ہے, اور باپ کہتا ہے بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان اور شفیق باپ ہوں, اے بیٹا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا, کیونکہ وہ بہترین مذہب ہے. معاذ اللہ. بائیں جانب والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے میرے لال میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, اپنا دودھ پلایا, اپنی گود میں پالا ہے, پیارے بیٹے میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا, کہ یہی مذہب سب سے اعلیٰ ہے. معاذ اللہ عز و جل. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھیے ایک تو موت کی سختی اور دوسرا بربادی ایمان کا خوف. اے کاش ہمیں سلامتی ایمان کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے. 100 کروڑ کاش. ہر وقت برے خاتمے کے خوف سے دل گھبراتا رہے اور دل میں بار بار استغفار, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا سلسلہ جاری رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دربار کرم بار میں ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے. تشویش اور سخت تشویش کی بات ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضائع ہو جانے کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں صفحہ 495 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ارشاد ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہوتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو آنے کو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا. دنیا سے جاتے وقت موت کی تکلیف سے کیسے گزرنا ہے، ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ وقت کیسا ہوگا. ہاں جی، جو اجتماع میں موجود ہیں یہ بھی اپنی نظروں کو جھکا لے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصورات میں آ جائے، اپنے سر کو جھکا لے اور توجہ آواز کی طرف کرے اور تصور باندھے کہ وہ وقت کب کیسا ہوگا جب ہماری روح بدن کا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی. ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ملنے والے، ہمارا بیٹا، یہ سب کے سب ارد گرد جمع ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے، یہ رو رہے ہوں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ہم دیکھ رہے ہوں گے مگر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. موت کا فرشتہ آئے گا، ہمارے بدن سے روح نکلنے کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک ایک رگ تکلیف کی شدت سے چیخ رہی ہوگی. موت کی تکلیف نے ہمارے سارے بدن پر قبضہ جما رکھا ہوگا اور موت ہمارے اعضاء کو بے جان کر رہی ہوگی. موت کی وجہ سے زبان سے قوت گویائی چھن جائے گی، آنکھوں کے ڈیلے اوپر کی طرف چڑھنے لگیں گے، ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے، انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں گی، آنکھوں کے پپٹے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ایسی تکلیف کے عالم میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا یہ ایک آزمائش سے کم نہ ہوگا. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو کہ جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا، آپ مجھ سے الگ ہو جائیے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کالے کپڑوں میں ملبوس سیاہ فام شخص ہے، اس کے بال کھڑے ہیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے. اور یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی فاسق و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہائے کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں آخرت کی فکر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین کہ موت کے وقت، نزا کے وقت اسرائیل علیہ السلام کس صورت میں تشریف لائیں گے؟ حضرت سیدنا ابراہیم
یہ خلیل اللہ ہونے کے باعث جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود بھی آپ کی صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. ذرا سوچئے کہ ہم جیسا سیاہ کار جو گناہوں کے دلدل میں دسا ہے، نیکیوں سے آری، اور آج اتنے کمزور کے باوجود کوشش گناہوں سے اپنا دامن نہیں چھڑا پاتے. ذرا سوچئے کہ وقت نزا موت کی تکلیفیں بھی ہوں گی، شیطان بھی ورغلانے کی کوشش کر رہا ہوگا. حضرت ملک الموت علیہ السلام کا سامنا بھی کرنا ہوگا. اس نازک وقت میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی واقعی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرما دے، ہمیں حقیقی خوف عطا فرما دے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں وسائل بخشش میں، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی نزا کی سختیاں شدید تر ہیں، لیکن اگر کرم ہو جائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل موت کی تمام سختیاں آسان ہو جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی میرات المناجے میں ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاص خدام کو ان کے مرتے وقت کلمہ پڑھانے تشریف لاتے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے مرتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر حاضرین کو دی، خود بستر مرگ پر اٹھ کر کھڑے ہوئے، حاضرین نے سے کہا تعظیم کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور مرتے وقت آقا کا جلوہ نظر آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہوں، پھر تو موت کا ہر جھٹکا بھی ہمیں تو مزہ دے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کی سختیوں کے اسباب اس کی چند جو لکھی ہیں، اس میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ماں کی ناراضی یہ حالت نزا میں بھی سختی کا باعث ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حاسد شخص مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے، نزا کے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رسوائی، توہین اور مصیبت پائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے موت کی سختیوں سے جن کو چھٹکارا نصیب ہوگا وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جو مجھ پر ایمان لائے اس بات کی گواہی دے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق بنا دے اور اس کی موت اس پر آسان فرما دے، اس کے لیے سامان دنیا میں کمی فرما دے. لیکن جو مجھ پر ایمان نہ لایا اور نہ ہی اس نے اس بات کی گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں، تو نہ ہی اسے اپنی ملاقات کی محبت عطا فرما، نہ ہی اس پر نزا کی تکلیف کو آسان فرما، اور اس پر سامان دنیا کی زیادتی فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے والدین سے حسن سلوک کرنے والے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جس کی موت کا وقت قریب تھا،
تو والدین سے حسن سلوک نے اس کی موت کی سختیوں کو دور کر دیا. صلہ رحمی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے صلہ رحمی کی میں اس کی عمر میں اضافہ کروں گا، اس کے مال میں برکت دوں گا، اس کے گھر کو آباد کروں گا، موت کی سختیاں اس پر آسان کر دوں گا، اور جنت کے دروازے اس کو پکاریں گے کہ ہماری طرف آ جاؤ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں. پہلی روزے کا قبول ہونا، دوسری سکرات موت میں آسانی، اور تیسری عذاب قبر سے نجات. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی سخاوت جو ہے یہ بھی نزا میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور مسواک جو ہے یہ بھی موت کے وقت آسانی، نزا میں آسانی پیدا کرتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکرات موت میں آسانیاں فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جو نماز کے احکام میں با وضو رہنے کے 7 فضائل بیان کیے ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو با وضو رہے گا موت کی سختی اس پر آسان ہو جائے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھیں، تاکہ ہمیں نیکیاں کرنے کا ذہن بنے، ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، دعوت اسلامی کے جو 95 شعبہ جات ہیں، ان میں ایک شعبہ تجہیز و تکفین بھی ہے، اور مجلس تجہیز و تکفین کی DVD بھی جاری کی گئی ہے، جس میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس سے تربیت حاصل کر کر مسلمان میتوں کو غسل بھی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی شادی دار مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ لکھتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، اور جو افیون کھانے کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں. یہ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی ہے، اور معدہ درست کرتی ہے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلام میں مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک ایک بالش سے لمبی نہ ہو کہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کے ریشے نرم ہو، سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا کرتے ہیں. مسواک تازہ ہو تو بہت خوب، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے. جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے اور ہر مرتبہ دھو لیجئے. مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جب کہ منہ میں بدبو ہو. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول
ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. آئیے ہم نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور انشاءاللہ عز و جل آقا کی سنتیں اپنائیں گے. انشاءاللہ عز و جل مسواک کو بھی اپنا شعار بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.